رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلا روزہ 2 تاریخ کو، پہلا روزہ، ارے زور سے بولو، 2 تاریخ کو پہلا روزہ۔ عید کب ہے؟ 31 تاریخ کو، یعنی مارچے میں سمجھ جائے۔ کتنا آدمی کا بس چلے تو 31 مارچ نہیں 30 مارچ کو چاند نکال دے گا عید کا۔ روزہ بھلے ہی 2 دن بعد شروع ہو، چنتا نہیں ہے، لیکن عید ہی 1 دن پہلے بہ جائے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، بڑا مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اس کا مطلب ہاتھ سے جانے مت دینا، پکڑنا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، مہینہ کو پکڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے برکتوں کو سمیٹ لینا ہے، اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں سمیٹ لینا ہے، تاکہ پتہ نہیں آنے والا سال رمضان کا جب آئے گا 2026 میں، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو بھائی، کوئی گارنٹی ہے؟ آنے والا 2026 کا رمضان کا مہینہ پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، منبر پر قدم رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو۔ دوسرے منبر پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسرے منبر پر قدم رکھا، زینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دیکھو، صحیح لفظ جو ہے وہ آمین ہے۔ کیا ہے؟ آمین، آمین۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں امین 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 امین، بولا ہو جب تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، منبر کے زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین پڑھی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ صحابہ پوچھتے تھے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں سنو، جب میں منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہ بنا پایا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ بد دعا جبرائیل کی ہو، آمین اللہ کے رسول کی ہو، بتاؤ وہ دعا رک سکتی ہے؟ ارے بولو، دعا رک سکتی ہے؟ اور دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور درود پاک نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا پایا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بچوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان مر جائے، مومن مر جائے، قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ۔ قبر میں سوال و جواب، ایسے کہے بیٹھا لگتا ہے باتھ روم میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھے وہ دیکھو، ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، پریشانی اس بچے کے ساتھ میں ہے، پریشانی یہ ہے وہ کہ جینس پینٹ پہنا ہے، اور جینس پینٹ ایک ایسی پینٹ ہے وہ صحیح سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اب وہ موضوع میرا نہیں ہے، اب ادھر ہم جانا نہیں چاہتے۔ ایک لڑکا کو دیکھے
اب یہ پھٹل کا جنس بھی نکلی ہے. اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکا کو دیکھا یہاں پھٹل یہاں پھٹل یہاں پھٹل اور چتروں میں پھٹل. مکلی بابو کنے پنلے سے اتنا پھٹا ہوا پھٹی ہوئی پینٹ کا ہے پہنا. بولا اسٹائل ہے. ہم بولے کھول دو یہ الگ اسٹائل ہو جائے گا. اتنی پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہو کھولیے نا تو جھمیلے نا ختم ہو جائے گا. پہننے کا کیا کام؟ میرا موضوع وہ نہیں ہے, بس ذہن کو حاضر کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں, جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کرا پایا وہ ہلاک ہو گیا. ہمارا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے. 80% نوجوان 20 سال 18 سال 23 سال 24 سال 25 سال 30 سال کا میرا بچہ نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. ہٹا کٹا الو کا پٹھا یہ روزہ کب رکھے گا؟ اچھا ایک نوجوان کو میں نے پکڑا, میں نے کہا کہ بابو روزہ ہو؟ بولا کہ نہیں چھینے میں. بولے تور نام کی چھو؟ بولے ہمار نام چھا چھیدی لال. توبہ کوئی نام ہمارا کچھ نام ہو, روزہ کاہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت مجبوری ہے. ترا مجبوری کب سے بھاگ لوں؟ مجبوری تو عورتوں ہے جی, مرد اب تھوڑے جی مجبوری. ارے مجبوری کس کو ہوتی ہے؟ اور زور سے بولو. اقرا کا یاد بھاگی. بولے نہیں آپ نہیں سمجھیے گا. ہم کاہے نہیں سمجھیں گے, ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اور تمہاری بات نہیں سمجھیں گے. کاہے نے روزہ ہے؟ بولا حضرت جب اصل بات ہے کہ ہم جم کھٹتے ہیں, جم ایکسرسائز کرتے ہیں, باڈی بناتے ہیں. ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ باڈی کہیں ہل نہ جائے. ہم نے کہا کہ اللہ جو باڈی ہلائے گا. مرو گے نہیں کیا پہلوان نہیں مرتا ہے؟ ارے بولو وہی پہلوان مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ باڈی والا مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ اور باکسر مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ WWE کا جتنا فائٹر ہے کیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے؟ اے نوجوانوں سنو, روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا نہیں ہے بلکہ ہلا ہوا باڈی بن جاتا ہے. باڈی بنے گا. روزہ رکھ کر دیکھو, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. میرے بچوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. او یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا. اللہ کیوں فرض کیے؟ تو اللہ کہتا کہ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ, نیک بن جاؤ. اس لیے میں نے روزہ رکھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر میں اللہ نے روزہ کو مسلط کر دیا کہ ایک مہینہ دن بھر نہ کھانا میں ہاتھ لگاؤ نہ پانی میں یا ہاتھ لگاؤ, ایک دم بھوکا رہو. اس سے پہلے نہ پیغمبروں کی امت کے اوپر میں روزہ فرض نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض تھا تمہارے اوپر بھی فرض ہے. تو پتا چلا کہ روزہ شروع سے چلا آ رہا. روزہ, ارے زور سے بولو. ہاں یہ روزہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. اللہ توفیق دے, اللہ توفیق دے. میں تو کہتا ہوں کہ 30 روزے ہیں. اللہ اگر 6 مہینہ بھی رکھتا نا, اور قربان جاؤ اللہ والے روزہ رکھتے. اور سنو ہمارے بزرگان دین, ہاں اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا نا, اللہ کیا خوشیاں ہوتی تھی ان لوگوں کو. دعا کرتے تھے یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ بھیج, یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ آ جائے تاکہ نفل پڑھوں فرض کا ثواب ملے. ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب. ایک نوافل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا. اے نوجوانوں قربان جاؤ. میرے بچوں چاہے جو ہو جائے کام چھوٹے چھوڑ دینا لیکن روزہ مت چھوڑنا. ہاں مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر بیمار ہے, شدید بیمار ہے,
ڈاکٹروں نے منع کر دیا ایک دم شدید بیماری ہے، تب تو روزہ چھوڑ دیے، لیکن باقی کے روزے رکھنے ہوں گے، جو قضا ہوگا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ ہاں مسافر ہے، مسافر کو بھی اجازت ہے، سفر کر رہے ہیں، ممبئی دلی جا رہے ہیں، پریشانی ہے، پیدل چل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھ لینا ہے۔ عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ ان دنوں کے روزے چھوڑ دو، باقی روزے جتنے ملے اتنے روزے رکھ لو، لیکن قربان جاؤ ہٹا کٹھا تندرست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو قربان جاؤ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے۔ انشاءاللہ رکھو گے میرے بچوں؟ کتنے بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں دیکھو وہ ایک کرکٹر ہے، کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ، ایک کرکٹر ہے ہاشم آملہ، ہاشم آملہ نام سنے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے، اور قربان جاؤ واحد مسلمان کھلاڑی ہے، 24 سال کا نوجوان ہے، 24 سال کا مسلمان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، 24 سال کا نوجوان اتنی بڑی داڑھی۔ اے نوجوانوں سنو، اس کے پاس دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے رسول کی محبت دیکھو۔ کلکتہ میں کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا، وہ ون ڈے نہیں، 20 نہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا۔ 4 دن کا میچ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ، 4 دن 5 دن کھیلتے رہتا ہے، میدان میں دوڑتے رہتا ہے۔ ہاشم آملہ کلکتے کے اندر میں رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ میچ کھیلا، پورے دن روزہ رکھ کر میدان میں کرکٹ کھیلا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن روزہ نہیں توڑا، روزہ نہیں توڑا۔ اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ کام چھوٹے گا ہم چھوڑ دیں گے، لیکن روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھو تو کم سے کم اس سے دور رہنا، روزہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم موبائل سے دور رہنا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کم کم دور رکھنا۔ ہاں الحمدللہ بات چیت ہے، بات چیت کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کو دن بھر بند ہی رکھنا تو بہتر ہے۔ فیس بک پر مت جانا، یہ زہر ہے، یہ تمہارے روزے کے ثواب کو یہ فیس بک کھا لے گا۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو، روزے کی ثواب کو کھا لے گا فیس بک۔ اس لیے میرے بچوں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و نجات کا مہینہ۔ اس مہینے کی عزت و احترام کرنا، اس مہینے کی اکرام کرنا، اللہ کے آگے جھولیوں کو پھیلا دینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اے بابو اے بیٹھا بھائی، ایسا لگے کہ چھٹے آسمان سے اترا ہو، بیٹھے۔ اصل بچہ جلسہ سن سن کے تھک گیا۔ سحری میں تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو، سحری کھانا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ سحری کھانا کیا ہے؟ ارے بولو زور سے بولو، سنت ہے۔ اور سنو، جانتے ہو اے نوجوانوں، جانتے ہو برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے، سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اسے پیا کرو، تاکہ بدن کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے میں۔ سحری مت چھوڑنا۔ اچھا روزے داروں کی کوالٹی ہے، ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اچھا بار بار گھڑی دیکھے گا، اخن تک ٹائم نہیں ملی ہو، اچھا آزان نہیں ملی ہو، آزان سن لا گیا ہو، آزان بہت بے چین، اچھا افطاری لگی گی نہیں، کبھی خربوزہ دیکھتا ہوں، کبھی پکوڑی، کبھی کیلا، کبھی سیب، اوپر دھیان اگرے میں نہیں کہ ککنی آزان ہے تھی بس ہم حملہ کر بے۔ جیسے ہی مؤذن صاحب نے آزان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل کے گیئر
केला, सेब, अंगूर, बिदाना, अंडा, पकौड़ी, कचरी, घुमनी, मूढ़ी, ये क्या मुँह में सब जाइए। अब फिर धिकार मारी कही भैया मजा आने लगी जी। मजा लगता है कि फैक्ट्री दिन भर चालू जी पे मजा लगता। अरे मजा तो उससे पूछो जो दिन भर भूखा है, खाने का मजा उसको मिलेगा। प्यास क्या है? जो दिन भर प्यासा है, पानी का मजा उसे मिलेगा। और सुनो, इफ्तारी का मजा, अल्लाह जो खुशी इफ्तार के वक्त में अल्लाह देता है, इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो खुशी देता है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और एक बात बताता चलो मेरे बच्चों, जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। और सुनो, उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? आम आदमी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? या अल्लाह, इस दरवाजे से कौन जाएगा? सुनो, मेरा अल्लाह कहता है इस दरवाजे से जन्नत में वही जाएगा जिसने रोजा रखा है। सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। हुक्म होगा, कहां है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए है, चला जाओ। रोजेदार चला जाओ, रोजेदार चला जाओ। रोजेदार चले गए। अब कोई है रोजेदार कि नहीं है? दरवाजा बंद कर। दरवाजा, अरे बोलो भाई, हाँ, अब कोई नहीं जाएगा। वो दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि उस दरवाजे से हम भी दाखिल हो? मेरे बच्चों, 15 घंटा 16 घंटे का रोजा, ज्यादा का रोजा नहीं, 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटे का रोजा है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं। एक मुल्क ऐसा है जहां पर 24 घंटे का रोजा है, फिर भी लोग मुसलमान रोजा रखते हैं। वहां पर 24 घंटे का रोजा, दिन और रात मिलाकर रोजा है। यहाँ तो सिर्फ दिन भर, और दिन भर के क्या? अच्छा, खाना हम लोग, अच्छा, खाना क्या टाइम है? अरे बोले भाई, खाना क्या टाइम है? नाश्ता, दोपहर, रात, यही ना है। तो रमजान के दिनों में भी तो खा ही लेते हो, छोड़ते कहां हो? अफ्तारी कर लिए, नाश्ता हो गया, तरावी के बाद खाना खा लिए, खाना हो गया है, दिन का दोपहर का खाना हो गया, और शहरी में खा लिए। अरे बोलो, जोर से बोलो, तीनों टाइम भेले लियो, तीनों टाइम भेले, कुर्बान जाओ। अच्छा नौजवानों, एक बात याद रखना, इफ्तारी के चक्कर में मगरिब की नमाज खत्म। असल बात है कि देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? खजूर लिए, खाए, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। हमारे यहाँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का वक्फा होता है कि रोजेदार लोग आएंगे। अच्छा, कितने रोजेदार जैसे इतना बड़का थाल लेके बैठता है, जब तक थाल खत्म होगा नहीं उठेगा वो। अरे ये फैक्ट्री पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? थोड़ा खा लो, नमाज पढ़ लो, फिर खाते रहो भाई। मना किसी ने किया खाने के लिए? अच्छा, सहरी खाया करो, लेकिन सहरी एहतियातन, हम कह रहे मेरे बच्चों कि मुख्तसर सहरी खाना, ज्यादा सहरी मत खाना। कितने लोग गांव देहात में भात बनाते, तरकारी बनाते, गोश्त मछली एकदम पूरा डकार करके खाता। एक आदमी रमजान के दिन रोजा रख के बोल रहा था, हो तो हम कहेंगे कि बोलो ना, बोले खट्टा खट्टा डेकार आवी साहब, बोली साहब पेट एकदम दम बहनी गिला। तो हम कहली भाई शहरी कम खा। बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाई। तो की खेला? बोला 10 टा पराठा, 1 किलो दूध। ती मुख्तसर जी बेसी की है थी? बताइए, 10 पराठा जो दाबेगा वो डकार भी नहीं करेगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोजा सही सलामत रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये भी नहीं कहते मत खाओ, ये बरकतों वाला खाना छोड़ो मत, बरकतों वाला खाना, सहरी का खाना बरकतों वाला खाना, इसे मत छोड़ो। हाँ, एहतियात से खाओ, एहतियात से खाओ, मुख्तसर खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ, इतना खाओ कि कमर सीधी रहे, कि बदन में ताकत रहे। इतना ना खा लो कि खा के उलट जाओ, झमेले खत्म हो। और चलते चलाते मेरे बच्चों, इस महीने में कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा करना, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा हो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जानते हो 61 खत्म कुरान शरीफ रमजान के महीने में करते थे। पूरे 300 दिन में 61 खत्म। कितना?
ارے زور سے بولو. دن کتنے کا ہوتے ہیں روزہ کا؟ 30 دن. ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61. اس سے پتا چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے، رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے، رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. میرے بچوں، ہم تم سے کہیں گے تم ختم اگر نہ کر پاؤ تو کم سے کم روزانہ 3 پارے، روزانہ کم سے کم 3 پارے تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھو، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. اے مسلمانوں سنو، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا. بڑا، ارے زور سے بولو بڑا، ارے زور سے بولو نا بھائی. بڑا خوبصورت انسان ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا. میرا اللہ جانتا ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تو پھر میرا اللہ کہے گا تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا، دنیا میں میری عزت کرتا تھا، دنیا میں مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا. اللہ دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، بڑی عزت کی دنیا میں، یا اللہ اس لیے اس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے کہے گا کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں میری عزت کیا ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا میرے قرآن جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ بولا تھا. صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو. ماشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ. اللہ وہ قرآن میرا بھی ہاتھ پکڑے اور قربان جاؤ جنت کے اندر میں داخل کر دے. الحمدللہ. آؤ عظمت قرآن کے لیے، محبت قرآن کے لیے. اور مجمع کے اندر میں اتنا بڑا مجمع ہے قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے 5 آدمی چاہیے. اے بابو، اے چائے والا تھوڑا سائڈ ہو جائے بابو، بیٹھ جائیے، ادھر جائیے، ادھر جائیے، جائیے ادھر جائیے. دیکھو ایک چائے والا وہ ہے، وہ چائے بیچ کے ہندوستان برباد کر رہا ہے، چائے بیچ کے جلسہ خراب کرے گا. ماشاءاللہ بیچنے دیجیے بچے بیچارے کو، بیٹھ کر کے بیچیے بابو، بیٹھ کر کے بیچیے، جن کو پینا ہوگا پی لے گا. بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا اور قرآن سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر میں یہ بچے 6 بچے ہیں. اور سنو یہ وہ ذات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت میں 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اکیلا. کتنا آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے زور سے بولو. 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کون؟ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، جو جہنم چلا گیا ہے، جو دوزخ کے اندر میں چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے، اس کو نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا. سبحان اللہ بولا تھا. ماشاءاللہ. 10 آدمی کو لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. سبحان اللہ بولا تھا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں، نوجوانوں، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا بھی کوئی حافظ قرآن ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. مجھے 5 آدمی چاہیے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے. اے مسلمانوں، اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو. اپنا دانا کھلا کر، اپنا پیسہ کھلا کر، اپنی دولت کھلا کر
ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، 5 آدمی چاہیے، 5000 والا، کم سے کم ایک حافظ قرآن کو حافظ بنانے کے لیے کم و بیش کم سے کم 1 سال کا وقت لگے گا۔ ذہن بچہ ہے، ذہین بچہ ہے، دماغ تیز ہے، 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا۔ اور 1 سال کا حافظ قرآن کا خرچ کم سے کم 5000 روپیہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے اپنی ماں باپ، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، اگر اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا، الحمدللہ آپ کی ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی جیسے نیت کرو گے اپنے نام سے، مر جاؤ گے یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مدرسہ اسلامیہ جب تک قائم رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے دوسرے ایک نمبر پہ، پہلے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی انشاءاللہ مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وارڈ کمشنر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر، چھوٹا بابو، بڑا بابو، کوئی ایک آدمی اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ایک بچے کو حافظ قرآن انشاءاللہ ہم بنائیں گے، اس لیے کہ مجمع کم۔ اے محمد ہارون بابو، نعرے تکبیر، زور سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن، مقام قرآن، عظمت رسول۔ الحمدللہ ہارون بابو کیا بچہ؟ کم سے کم 2 بچہ لیا ہارون بابو، اللہ بہت دے گا ماشاءاللہ، 2 بچہ ہارون بابو کا لکھیے، 2 بچہ 10,000 روپیہ، الحمدللہ ہے ماشاءاللہ، 2 بچے کا خرچ آ گیا، 6 بچے ہیں، 6 بچے کم از کم 6 آدمی، الحمدللہ 4 بچے رہ گئے، ماشاءاللہ 4 بچے رہ گئے، ہمارے ہارون بابو نے 2 بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ہارون بابو کی اس دان کو قبول کرے نو، ہارون بابو کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، عہدے میں، دانے دانے میں برکت دے، اللہ ہارون بابو کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، الحمدللہ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے، یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، اور دل والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زمیندار ہے، کوئی مکان والا ہے، کوئی دکان والا ہے، انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا، دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک اللہ کا چہیتا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ تیار ہو جائیے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر۔ فیروز اختر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ فیروز اختر، اللہ ہمارے فیروز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ فیروز صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں برکت دے، اللہ فیروز صاحب کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دوجر ہوئے گلو، ماشاءاللہ اللہ نے ماسٹر یاسین صاحب، اے نعرے تکبیر، اے ماسٹر یاسین صاحب 2 بچے، الحمدللہ اللہ یاسین صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یاسین صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے برکت دے، اللہ ماسٹر یاسین صاحب کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔